تو یہ تو ہم نے بات کی کہ کتنی اہمیت کی حامل ہے خود آگاہی. یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرح کی کامیابی کا بیس خود آگاہی ہے، کیونکہ اگر انسان اپنی شناخت حاصل نہ کرے تو وہ جس بھی مسیر پر، جس بھی راستے پہ چلنا شروع کرے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کو وہاں شکست کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ وہ اپنی، جسے کہنا چاہیے، اپنے پلس پوائنٹس اور اپنی جو ویک پوائنٹس ہیں ان سے آگاہ ہی نہیں ہے، یا وہ اس بات سے آگاہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسیر اس کے لیے بہتر بھی ہے یا نہیں. تو اگر اس کو خاندانی زندگی کے اور اس نظام کے اندر لے کر آئیں تو وہاں کس قسم کی خود آگاہی وہ ہے جو خاندان کے سرکل کے اندر ہمیں درکار ہے؟ ہم نے کہا کہ پہلا جو فیکٹر ہے وہ اپنی ضروریات سے آگاہی ہے. جب ہم ضروریات کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو خدا نے کئی جہتوں والی مخلوق بنایا ہے، جس کی جہت صرف جسم نہیں ہے، اس کی جہت میں روح بھی شامل ہے، اس کی جہت میں ذہن بھی شامل ہے، اس کی جہت کے اندر بہت سارے ایسے امور بھی شامل ہیں جو شاید بظاہر ہمیں اپنی نگاہوں سے دکھائی نہیں دیتے. تو اگر ہم اس کثیر الجہت انسان کی ضروریات کے حوالے سے بات کرنا چاہیں تو ہم ان ضروریات کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں ایک وہ حصہ ہے ضروریات کا جس کا تعلق جسم سے ہے. کیا اس ضرورت سے آگاہی بھی ضروری ہے خاندانی زندگی میں؟ بالکل بہت ضروری ہے. یعنی ہمیں کیا اچھا لگتا ہے، ہم کیا کھاتے ہیں اور ہمیں کیا کھانا چاہیے، یہ تین چیزیں. پھر ہم پوشاک پہ آ جاتے ہیں، ہم کیا پہنتے ہیں، ہم کیا پہننا چاہتے ہیں اور ہمیں کیا پہننا چاہیے. پھر ہم جب مکان پہ آتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ بھی مکان، رہائش بھی تو ایک ہماری بنیادی ضرورت ہے نا، جسمانی ضرورت ہے. تو وہاں پر بھی یہ ہے کہ ہمیں کہاں رہنا چاہیے، کہاں رہنے کی ہمیں ضرورت ہے اور ہم کہاں رہنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں تین مختلف انداز میں ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری ضروریات زندگی ہیں اس میں ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. یا مثال کے طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ساری کائنات میں بہت سارے انسانوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ہماری اپنی ذات کو ملا کر بہت سارے افراد ہیں جن سے ہم مسلسل رابطے میں اور تعلق میں ہوتے ہیں. لیکن ان تمام تعلقات کے درمیان اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ میری محبوب ترین شخصیت کون ہے، صحیح، سارے جتنے ہی افراد جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ میرے قریبی ہوں چاہے وہ مجھ سے تھوڑے دور ہوں، ان سب کے درمیان میری محبوب ترین شخصیت کون سی ہے؟ تو ہمارے پاس ایک ہی جواب ہے، وہ یہ کہ میری محبوب ترین شخصیت میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. مجھے سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت ہے. یہ حب ذات کا عنصر پروردگار عالم نے رکھا ہمارے وجود میں رکھا ہے نا. دیکھیں اگر خدا نے حب ذات کا شدید ترین وجود ہمارے اندر نہ رکھا ہوتا تو ہم اپنے آپ کو نقصانات سے نہ بچاتے، ہم اپنے آپ کو فائدہ دینے والے عوامل کے قریب نہ لے جاتے، ہم ترقی کرنا پسند نہ کرتے، ہم سعادت کے لیے کوشش نہیں کرتے، ہمارے اندر جستجو نہ ہوتی، ہمارے اندر کمال تک پہنچنے کی طلب نہ ہوتی، ہمارے اندر بہتر سے بہتر کو پانے کی خواہش نہ ہوتی، ہمارے اندر بہترین زندگی گزارنے کی خواہش موجود نہ ہوتی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین شخصیت تو ہمارا اپنا وجود ہے. لہٰذا اسی بنا پر اب جو مجھے سب سے زیادہ فائدے والی چیز لگے گی وہ میرے لیے سب سے زیادہ محبوب چیز ہے. جو مجھے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز لگے گی اب وہ میرے لیے قابل نفرت ترین شے میں تبدیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اسی حب ذات کی وجہ سے، اسی اپنی ذات سے محبت کی وجہ سے میں خود کو ہمیشہ خطرات سے محفوظ رکھنا چاہتی ہوں. اسی حب ذات کی وجہ سے میرے نزدیک یہ بہت اہم ہے کہ میں اپنی تمام تر ضروریات کو پورا کر سکوں، جتنی بھی چیزیں میری ضروریات ہیں، یا اپنے ترقی کے عوامل تک پہنچ سکوں. لہٰذا جب میرے نزدیک میری بہت زیادہ اہمیت ہوگی تو پھر مجھے اپنے لیے کم قیمت شے بھی قابل قبول نہیں ہوگی. دیکھیں اس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ فرض کریں ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھا لباس ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی سلا ہوا نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بہترین طریقے سے سیئیں اور اس کے اندر کچھ ایسی چیزوں کا اضافہ کریں جو اس لباس کی قیمت میں اضافہ کرے. ہم کیا کریں گے؟ اس لباس کی آسائش میں، اس لباس کی زیبائش میں، اس لباس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے سے پہلے ہم ایک چیز کا ضرور اندازہ لگائیں گے، وہ یہ
کہ جس کپڑے میں اتنی محنت کی جا رہی ہے کیا وہ کپڑا اس قابل ہے کہ اس پر اتنی محنت کی جائے, اس پر اتنا خرچ کیا جائے. اگر وہ کپڑا 2000 کا ہے تو ہم اس کے اوپر محنت بھی 2000 والی ہی کریں گے. لیکن اگر وہ کپڑا 20 لاکھ کا کپڑا ہے تو پھر ہم اس کو سلوانے میں, اس کو خوبصورت بنانے میں پھر ہم 5 اور 6 اور 10 ہزار سے بھی کیا کریں گے, تجاوز کریں گے نا. یعنی اس شے کی قیمت کو دیکھتے ہوئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جو کہ ایک انسان ہوں, خداوند عالم نے مجھے خلق کیا ہے, میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے لیے بہترین چیزوں کا انتخاب کروں دنیا میں سے. خدا نے بہت ساری چیزیں دی ہیں نا, ضروریات خدا نے میرے اندر وجود میں رکھ دی ہیں. اب ضروریات کے لیے بھی میرے پاس یہ آپشنز موجود ہیں کہ میں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیا میں کم قیمت اشیاء کی طرف زیادہ مائل ہوں یا میں نہیں بہت زیادہ قیمت والی اشیاء کی طرف مائل ہوں.